السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ دو دوستوں کی کہانی ہے، مبارک اور علی۔ دونوں دوست اکثر رات میں چائے پینے ہوٹل جاتے۔ ایک رات انہیں باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ کافی وقت گزر گیا اور رات کا 1 بج گیا۔ راستے میں پہلے علی کا گھر آتا تھا اور بعد میں مبارک کا۔ علی کا گھر قریب تھا کہ مبارک نے دیکھا سامنے سے ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی ان کے قریب آ رہی ہے اور کچھ فاصلے پر ہی غائب ہو گئی۔ یہ بچی صرف مبارک کو ہی نظر آئی۔ مبارک نے علی کی طرف دیکھا تو علی نارمل تھا۔ مبارک سمجھ گیا کہ وہ بچی کوئی اور مخلوق ہے جو صرف مبارک کو ہی نظر آئی تھی۔ مبارک نے علی کو کچھ نہ بتایا اور علی کے گھر کے پاس پہنچ کر علی سے کہا کہ علی، پہلے مجھے میرے گھر چھوڑ دینا، پھر تم گھر چلے جانا۔ میرے گھر کی طرف بہت اندھیرا ہے۔ مبارک نے دل میں سوچا، اگر میں علی کو اس بچی کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو وہ خوفزدہ ہو جائے گا اور اس کا گھر جانا ناممکن ہوگا۔ اصل میں اس علاقے میں ایک ندی بہہ رہی ہے اور مبارک کا گھر اسی ندی کے قریب تھا اور وہ بچی بھی اسی ندی ہی کی طرف سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ علی کا گھر ندی سے پہلے تھا۔ علی نے مبارک سے کہا، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے ندی کی طرف سے؟ تو مبارک نے کہا، نہیں، اندھیرا بہت ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ مبارک نے اپنا ڈر علی سے چھپاتے ہوئے کہا اور یہ دونوں ندی کی طرف چلنے لگے۔ ندی کے قریب ہی مبارک کا گھر تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی گلی تھی اور اس میں نہایت ہی گھپ اندھیرا تھا۔ مبارک نے علی سے کہا، میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، جیسے ہی کوئی دروازہ کھول دے گا تو تم اپنے گھر چلے جانا۔ مبارک کے گھر کا دروازہ اب چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ مبارک نے دیکھا کہ وہی بچی مبارک کے دروازے کے سامنے سے دوڑتی ہوئی انہی کی طرف آ رہی ہے۔ اس بار مبارک کی ہمت جواب دے گئی اور مبارک خوف سے چلاتے ہوئے بولا، علی بھاگ! اور وہ دونوں دوست بھاگتے بھاگتے ایک سڑک پر آ گئے۔ مبارک خوف سے کپکپا رہا تھا۔ علی کی بھی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ علی نے مبارک سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ جس پر مبارک نے خوف سے لرزتی آواز میں علی کو سارا قصہ سنا دیا۔ علی نے مبارک سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم یہ ساری بات مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا۔ اب یہ دونوں دوست گھر سے دور باہر سڑک پر فجر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اصل میں یہ علاقہ ندی کی وجہ سے بہت بھاری ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہاں بہت سے واقعات پیش آ چکے تھے۔ اب ان دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے صبح کے انتظار کے۔ ان دونوں دوستوں کے گھروں کو آنے کے لیے باہر سڑک سے 2 راستے تھے۔ ایک بڑی گلی تھی جس کے شروع میں ایک ہوٹل تھا۔ یہ لمبی گلی تھی جس کے درمیان ایک بڑا جامن کا درخت بھی تھا۔ اس گلی سے جانے پر علی کا گھر پہلے آتا تھا اور سڑک کے قریب ایک دوسری گلی بھی تھی جس کا راستہ سیدھا ندی کی طرف کو جاتا تھا۔ اس گلی سے جانے پر مبارک کا گھر پہلے آتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذان ہوئی تو دونوں دوستوں نے گھر کی راہ لی۔ علی نے پہلے مبارک کو اس کے گھر چھوڑا جو کہ اپنے ابا کی مار کے ڈر سے دروازہ کھٹکھٹانے کو مناسب نہ سمجھا اور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت ان دوستوں کی عمر 15 سے 16 سال کی تھی۔ علی کے والدین اور بڑا بھائی سعودیہ میں مقیم تھے۔ علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بڑی بہن ذکیہ نے دروازہ کھولا، جو ساری رات اس کی فکر میں جاگتی رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ علی نے ساری رات گھر سے باہر گزاری تھی۔ بہن نے علی سے ناراضگی کا اظہار کیا اور غصہ بھی، جس پر علی نے رات کو ہونے والا سارا قصہ سنا دیا۔ یہ دونوں دوست اب بھی روز رات میں چائے پینے جاتے اور جلدی گھر لوٹ آتے۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ آج رات بھی یہ دونوں دوست چائے پینے گئے۔ واپسی پر علی نے پہلے مبارک کو گھر چھوڑا اور پھر خود بھی گھر آ گیا۔ علی سونے کے لیے لیٹا تو جلد ہی نیند نے اسے آ گھیرا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ علی نیند میں چیخنے لگا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، اور نیند میں دوڑنے لگا اور دوڑتے ہوئے سامنے کھڑی الماری سے زور سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا اور اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے سامنے اپنی بڑی بہن ذکیہ کو پایا جو علی کو تھامے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، علی یہاں کوئی نہیں ہے، کسی نے نہیں پکڑا تمہیں۔ علی خوف سے کپکپا رہا تھا۔ بڑی بہن کے پوچھنے پر علی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا ہے اور راستے میں جو جامن کا درخت ہے
اس کے پاس 2 عورتیں کھڑی ہیں۔ جیسے ہی وہ جامن کے درخت کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دونوں عورتیں علی کو پکڑ لیتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور دانت باہر کی طرف نکل آتے ہیں، اور دونوں عورتیں علی کو پکڑ کر کہنے لگتی ہیں، کتنے دن سے ہم تیرے انتظار میں تھیں، آج آیا نا تو ہمارے ہاتھ میں۔ علی چیختا ہے کہ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اور ان سے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اتنے میں علی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ ساری بات وہ اپنی بہن کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے علی اور مبارک نے رات میں چائے پینے کے لیے ہوٹل میں جانے سے توبہ کی۔